اب واضح ہو کہ سید صاحب کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں سخت دھوکہ لگا ہوا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی اس دھوکے کی کیفیت کو اس مضمون کے آخر میں بیان کریں گے۔ اس وقت ہم نہایت افسوس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب قرآن کریم کے سمجھنے میں فہم رساد نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ قانون قدرت بھی جس کی پیروی کا وہ دم مارتے ہیں اور جس کو وہ خدا تعالیٰ کی فعلی ہدایت اور قرآن کریم کے اسرار غامضہ کا مفسر قرار دیتے ہیں، اس مضمون کے لکھنے کے وقت ان کی نظر سے غائب تھا؟ کیا سید صاحب کو معلوم نہیں کہ اگرچہ دنیا کی کوئی خیر و شر مقدر سے خالی نہیں، تاہم قدرت نے اس کے حصول کے لیے ایسے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقل مند کو کلام نہیں؟ مثلاً اگرچہ مقدر پر لحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترک دعا، مگر کیا سید صاحب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مثلاً علم طب سراسر باطل ہے اور حکیم حقیقی نے دواؤں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا؟ پھر اگر سید صاحب باوجود ایمان بالتقدیر کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوائیں بھی اثر سے خالی نہیں، تو پھر کیوں خدا تعالیٰ کے یکساں اور متشابہ قانون میں فتنہ اور تفریق ڈالتے ہیں؟ کیا سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ تربت اور سکمونیہ اور ثنا اور حب الملوک پہ تو ایسا قوی اثر رکھ دے کہ ان کی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جائیں؟ یا مثلاً سم الفار اور بیش اور دوسری حلاحل زہروں میں وہ غضب کی تاثیر ڈال دی کہ ان کا کامل قدر شربت چند منٹوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دے، لیکن اپنے برگزیدوں کی توجہ اور عقد ہمت اور تضرع کی بھری ہوئی دعاؤں کو فقط مردے کی طرح رہنے دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نظام الہی میں اختلاف ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے دعاؤں میں اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا وہ دعاؤں میں مرئی نہ ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ خود سید صاحب دعاؤں کی حقیقی فلسفی سے بے خبر ہیں اور ان کی اعلیٰ تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہیں رکھتے، اور ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پرانی اور سال خوردہ اور مسلوب القوا دوا کو استعمال کرے اور پھر اس کو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگاوے کہ اس میں کچھ بھی تاثیر نہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ سید صاحب باوجودی کے پیرانہ سالی تک پہنچ گئے، مگر اب تک ان پر یہ سلسلہ نظام قدرت مخفی رہا کہ کیوں کر قضاء و قدر کو اسباب سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اور کس قدر یہ سلسلہ اسباب اور مسببات کا باہم گہرے اور لازمی تعلقات رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دھوکے میں پھنس گئے کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ گویا بغیر ان اسباب کے جو قدرت نے روحانی اور جسمانی طور پر مقرر کر رکھے ہیں کوئی چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی چیز بھی مقدر سے خالی نہیں، مثلاً جو انسان آگ اور پانی اور ہوا اور مٹی اور اناج اور نباتات اور حیوانات اور جمادات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب مقدرات ہی ہیں، لیکن اگر کوئی نادان ایسا خیال کر لے کہ بغیر ان تمام اسباب کے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں اور بغیر ان راہوں کے جو قدرت نے معین کر دی ہیں ایک چیز بغیر توسط جسمانی یا روحانی وسائل کے حاصل ہو سکتی ہے، تو ایسا شخص گویا خدا تعالیٰ کی حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں دیکھتا کہ سید صاحب کی تقریر کا بجز اس کے کچھ اور بھی ماحصل ہے کہ وہ دعا کو من جملہ ان اسباب مؤثرہ کے نہیں سمجھتے جن کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تسلیم کیا ہوا ہے، بلکہ اس راہ میں حد سے زیادہ آگے قدم رکھ دیا ہے۔ مثلاً اگر سید صاحب کے پاس آگ کی تاثیر کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز اس سے منکر نہیں ہوں گے
اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا جلنا مقدر ہے تو بغیر آگ کے بھی جل رہے گا۔ تو پھر میں حیران ہوں کہ وہ باوجود مسلمان ہونے کے دعا کی تاثیروں سے جو آگ کی طرح کبھی اندھیرے کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی گستاخ دست انداز کا ہاتھ جلا دیتی ہیں، کیوں منکر ہیں؟ کیا ان کو دعاؤں کے وقت تقدیر یاد آ جاتی ہے اور جب آگ وغیرہ کا ذکر کریں تو پھر تقدیر بھول جاتی ہے؟ کیا ان دونوں چیزوں پر ایک ہی تقدیر حاوی نہیں ہے؟ پھر جس حالت میں باوجود تقدیر ماننے کے وہ اسباب مؤثرہ کو اس شدت سے مانتے ہیں کہ اس کے غلوب میں وہ بدنام بھی ہو گئے، تو پھر اس کا کیا موجب ہے کہ وہ نظام قدرت جس کو وہ تسلیم کر چکے ہیں دعا میں ان کو یاد نہیں رہا؟ یہاں تک کہ مکھی میں تو کچھ تاثیر ہے مگر دعا میں اتنی بھی نہیں۔ بس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کوچے سے بے خبر ہیں اور نہ ذاتی تجربہ اور نہ تجربہ والوں کی ان کو صحبت ہے۔ اب ہم فائدہ عام کے لیے کچھ استجابت دعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں، سو واضح ہو کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی ایک فرع ہے، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔ بس یہی سبب سید کی غلط فہمی کا ہے، اور دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے، یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندے کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص سے عجیبہ پیدا کرتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجے کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی باذن ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں، بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے، اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کہ اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے، اور اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔
کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فلا کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں اور ان کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے، مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا، بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسباب علاج پورے طور پر میسر آ جاتے ہیں، اور جسم کی حالت بھی ایسے درجے پر ہوتی ہے کہ وہ ان سے نفع اٹھانے کے لیے مستعد ہوتا ہے، تب دوا نشانے کی طرح جا کر اثر کرتی ہے۔ یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے، یعنی دعا کے لیے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ مؤثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے۔ پس سید صاحب کی سخت غلطی ہے کہ وہ نظام جسمانی کا تو اقرار کرتے ہیں مگر نظام روحانی سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ بالآخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال سے توبہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ دعاؤں کے اثر کا ثبوت کیا ہے، تو میں ایسی غلطیوں کے نکالنے کے لیے مامور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا، اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپوا دوں گا، مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کریں کہ وہ بعد ثابت ہو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال سے رجوع کریں گے۔ سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، حالانکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے، اور یہ آیت ادعونی استجب لکم ان کے مدعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ دعا جو آیت ادعونی استجب لکم میں بطور امر کے بجا لانے کے لیے فرمائی گئی ہے، اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے، کیونکہ امر کا صیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابرین کی تعریف کی ہے جو انا للہ پر کفایت کرتے ہیں، اور اس دعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں، بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ چنانچہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین اس پر شاہد ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو لا تسألنے کا تعزیانہ کیوں لگایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو
سوء ادب سمجھتے رہے ہیں، اور صلحاء نے ایسی دعاؤں میں استفتاء قلب پر عمل کیا ہے، یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے، اور اگر صبر کے لیے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے منہ پھیر لیا۔ ماں سوا اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں، جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاف بتلا رہی ہے، اور وہ یہ ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، سورہ نام الجزء نمبر 7۔ اور اگر ہم تنزلاً مان بھی لیں کہ اس مقام میں لفظ ادعو سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے، تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بجمیع شرائط ہو، اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق ازلیہ یاور نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ، اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات دعا میں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں، مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے، اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے، تو یہ سوال اس بچے کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی، اور اگر پورا کر دیوے اور اتفاقاً بچے کی جان بچ جاوے، لیکن کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے، تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس احمق والدہ کا سخت شاکی ہوگا۔ اور بجوز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے، اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعداد قریبہ پیدا نہ ہو، تب تک توقع اثر دعا امید موہوم ہے، اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور ہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں۔ سید صاحب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اور لذتیں اور راحتیں جن کی نجات سے تعبیر کی گئی ہے، ایمان اور ایمانی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ پھر جب کہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلا شبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی۔ سوچو اور خوب سوچو کہ اگر در حقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی، تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی۔ یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات سے بچنے کے لیے در حقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، تا ہمارا یقین بڑھے اور امید بڑھے، اور تا آخرت کی نجات کے لیے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں۔ اور اگر در حقیقت دعا کچھ چیز نہیں، صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے، تو جیسا دنیا کی آفات کے لیے بقول سید صاحب کے دعا عبث ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی عبث ہوگی، اور اس پر امید رکھنا طمع خام۔ اب میں اس بارے میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ ناظرین با انصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں
کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دے دیا، ماں سوا اس کے اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی ان پر حجت پورا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، اگر وہ طالب حق ہوں گے تو اعراض نہیں کریں گے۔ اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصول التفسیر ہے، ان کی اس کتاب سے بالکل مناقض اور مغائر پڑی ہوئی ہے، گویا سید صاحب نے کسی مدہوشی کی حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں، کیونکہ سید صاحب استجابت دعا کے رسالے میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں اور اسباب عادیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں، اور اسی بنا پر استجابت دعا سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ دعا من جملہ اسباب عادیہ کے ہے، جس پر 1,00,000 سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے۔ اور نبیوں کے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا تھا؟ حاشیہ: قطب ربانی و غوث سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جس قدر اپنی کتاب فتوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دعا کا اثر اپنے تجارب کی روح سے لکھا ہے، ہم عام فائدہ کے لیے وہ عبارتیں ما ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن میں اسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے، بس اس بنا پر استجابت دعا کی فلسفی اس شخص کو سچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ سے سچے تعلقات، صدق اور محبت کے حاصل ہوں۔ بس سید احمد خان صاحب سے اس پاک فلسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیطار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا۔ سید صاحب اگر کسی دنیاوی گورنمنٹ کے تعلقات ان کی رعایا کے ساتھ بیان کریں تو بلا شبہ وہ اس بات کے لائق ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی باتیں خدائی لوگ جانتے ہیں، اور وہ عبارت یہ ہے: فاجعل انت جملتك واجزاءك اصناما مع سائر الخلق ولا تطع شيئا من ذلك ولا تتبعه جملة فتكون كبريتا احمرا فلا تكاد ترى فحينئذ تكون وارث كل نبي ورسول وبك تختم الولاية وتنكشف الكروب وبك تسقي الغيوث وبك تنبت الزروع وبك تدفع البلايا والمحن عن الخاص والعام وأهل الصغور وتقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل وتنزل منازل من سلف من أولي العلم ويرد عليك تكوين وخرق العادات وتؤمن على الأسرار والعلوم اللدنية وغرائبها۔ ترجمہ: یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا مقبول بننا چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری زبان، تیری آنکھ اور تیرا سارا وجود اور اس کے تمام اجزاء تیری راہ میں بت ہی ہیں، اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بت ہیں، تیرے بچے، تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مراد جو تو چاہتا ہے، اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا ننگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زید و بکر پر توکل یا خالد و ولید کی ضرر رسانی کا خوف، یہ سب تیری راہ میں بت ہیں، سو تو ان بتوں میں سے کسی کا فرما بردار مت ہو اور سارا اسی کی پیروی میں غرق نہ ہو جا، یعنی صرف بقدر حقوق شرعیہ اور سنن صالحین اس کی رعایت رکھ۔ بس اگر تو نے ایسا کر لیا تو تو کبریت احمر ہو جائے گا اور تیرا مقام نہایت رفیع ہوگا، یہاں تک کہ تو نظر نہیں آئے گا، اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دے گا، یعنی ان کے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور ناپدید ہو گئے تھے وہ اثر نو تجھ کو عطا کیے جائیں گے، اور ولایت تیرے پر ختم ہوگی، یعنی تیرے بعد کوئی نہیں اٹھے گا
جو تجھ سے بڑا ہو، اور تیری دعاؤں اور تیری عقد ہمت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کیے جائیں گے، اور قحط زدوں کے لیے بارشیں ہوں گی اور کھیتیاں اگیں گی، اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاص و عام کی، یہاں تک کہ بادشاہوں کی مصیبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہوں گی، اور ید قدرت تیرے ساتھ ہوگا، اور جس طرف وہ پھرے اسی طرف تو پھرے گا، اور لسان الازل تجھے اپنی طرف بلائے گی، یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائے گا وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس میں برکت رکھی جائے گی، اور تو ان تمام راست بازوں کا قائم مقام کیا جائے گا جن کو تجھ سے پہلے علم دیا گیا، اور تکوین تیرے پر رد کی جائے گی، یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تصرف کرے گی، اور پھر اگر تو معدوم کو موجود کرنا یا موجود کو معدوم کرنا چاہے گا تو وہی ہو جائے گا، اور امور خارق عادت تجھ سے ظاہر ہوں گے، اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیا اور معارف غریبہ عطا ہوں گے جن کے لیے تو امین اور مستحق سمجھا جائے گا۔ حاشیہ ختم۔